والدین کی نعمتوں سے کون استفادہ کرتا ہے؟ اولاد کرتی ہے۔ ایک والد پوری زندگی لگا دیتا ہے کہ اس کی اولاد کا مستقبل بہتر ہو، وہ اپنے بہت ساری چیزیں ناجائز بعض اوقات کر دیتا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی کر دیتا ہے کہ میری اولاد کا مستقبل تباہ و برباد نہ ہو، میری اولاد خراب نہ ہو میرے جانے کے بعد۔ اور والد کی معمولی سی سخت زبان اولاد برداشت نہ کرے، کیا اسلام ہے، کیا مسلمانی ہے، بلکہ کیا انسانیت ہے۔ یعنی جو شکر ادا کرنا جناب سلیمان علیہ السلام پر واجب نہیں ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ اے مولا مجھے طاقت عطا فرما کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، وعلی والدیہ، میرے والدین پر جو تو نے نعمتیں کی ہے۔ جوانوں کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے بتائیں نا، یہ دعا جناب سلیمان مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے طاقت عطا فرما کہ میں اپنی نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کروں، اپنے والدین کی نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کروں۔ کون استفادہ کرتا ہے والدین پر کی گئی نعمتوں کا؟ کون کرتا ہے؟ اولاد ہی تو کرتی ہے نا۔ اس لیے درست فرمایا، درست عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ اولاد کو بھی والدین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر ایک والد ایک معمولی سی جھگی میں زندگی گزار رہا ہے تو وہ کتنے مسائل ہیں، کتنی مشکلات ہیں، کتنی پریشانیوں میں وہ اپنی اولاد کو پالتا ہے۔ پھر وہ پکے مکان میں آتا ہے، پھر کوٹھیوں میں آتا ہے۔ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے میرے بچوں، جوانوں، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، پوری زندگی صرف ہوتی ہے ایک والد کی۔ وہ بہترین جوانی تمہارے مستقبل کے لیے ختم کر دیتا ہے، اس کی زندگی کی کئی خواہشات تمہاری خواہشات پر قربان ہو جاتی ہیں، تو زندگی کی رونقوں کو پسے پشت ڈال کر تمہاری طرف دیکھتا ہے۔ اور صرف ایک دفعہ اس نے اگر جھڑک دیا تو تم نے گلے اور شکوے شروع کر دیے، میرا والد یہ کرتا ہے، میری والدہ یہ کرتی ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ آج ہم سب اگر اچھے مکانوں میں رہ رہے، اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں کس کی محنت ہے؟ ہمارے والدین کی محنت ہے۔ معمولی سی جگہ سے اٹھ کر وہ کتنے دور آئے، کتنا مقام انہوں نے محنت کے ساتھ حاصل کیا۔ آسمان سے پوچھ کہ یہ تنگ و تاب ہلال کن مراحل سے گزرتا ہے کمر ہونے تک۔ ایک دن کا چاند جو لکیر آپ کو نظر آتی ہے، اس کو کتنے مراحل سے گزر کر پورا چاند بننا پڑتا ہے، اور وہ چاند، پھر اس چاند کی روشنی تم حاصل کرتے ہو، استفادہ تم کرتے ہو۔ وہ تو چاند اپنی مکمل روشنی دینے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس کی روشنی میں بیٹھ کر تم نے تعلیم و تعلم کیا ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز جو آئے ہیں اس نے اپنے زیر سایہ تمہارے گزارے ہیں، اس نے زندگی کے نشیبوں میں بھی تمہارا ساتھ دیا، زندگی کے فراز میں بھی تمہارا ساتھ دیا، مشکلات میں بھی وہ تمہارے سامنے کھڑا رہا، مصیبتیں تم پر آئیں تو اس نے اپنے اوپر جھیلی۔ اور ہم پھر کہیں کہ نہیں یہ تو میرا اپنا کمایا ہوا مال ہے، جی میرا والد، اب میں اتنی پیسے کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں تو میں نے اپنے لیے کماتا ہوں، اپنی اولاد کے لیے کماتا ہوں۔ اب والدین کہتے ہیں مجھے، ہمیں بھی سپورٹ کیا جائے۔ آخر اس مرحلے تک پہنچنے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس نے بھی تو بہت کچھ آپ پر خرچ کیا ہے، اس نے بھی تو بہت زندگی کے ماہ و سال تمہارے اوپر لگائے، تو ہم یہ سمجھتے ہو کہ ویسے ہم اتنے بڑے ہو گئے۔ اسی سے تم ذرا اندازہ لگاؤ کہ والدین نے کتنی مشکلات گزار کر تمہیں ایک اچھا انسان، ایک پڑھا لکھا انسان اور ایک کامیاب انسان بنایا ہے۔ اور جب تمہارے پاس زندگی کی عیش و عشرت آتی ہے، اپنے والدین کو بھی بھول جائیں اور اپنے رب کو بھی بھول جائیں، کہاں کی انسانیت ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو ہفتہ وار اپنے والدین جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے قبور پر حاضری دیتے ہیں؟ کتنے ہیں جو دعا کرتے ہیں؟ اللہ نے لاکھوں روپے دیے ہوئے، ہم کتنے ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، نیت کر کے کہ یہ میرے والدین کی نام اعمال میں جانا چاہیے۔ کتنے ہم؟ اللہ کا نبی کہتا ہے کہ مجھ پر بھی جو تو نے رحمتیں کی ہیں اور میرے والدین پر بھی جو تو نے رحمتیں کی ہیں، ان نعمتوں اور رحمتوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں، مجھے توفیق عطا فرما دے کہ میں ان نعمتوں اور رحمتوں کا شکریہ ادا کروں۔ اس دنیا میں والدین سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے،
جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر تمہیں کوئی کہنے والا نہیں ہوگا کہ تم جنت میں کیوں جا رہے ہو یا جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہو۔ تباہی اور بربادی سے روکنے والے ایک یونٹ ہے ماں اور باپ۔ آپ کے دوست احباب، آپ کے عزیز و اقارب کہیں گے پھنسے یہ تباہی کی طرف جائے، اس کا والد بڑا کہتا تھا میں نے اولاد کو یہ بنا دیا وہ بنا دیا، ادھر کر دیا ادھر کر دیا۔ اس لیے ان کی ایک ایک بات کو زندگی کا سبق سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ اس دنیا میں پورے روئے زمین پر انسان کے لیے والد اور والدہ سے زیادہ کوئی شفیق نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماں 10 روتے ہوئے بچوں میں کس طرف جاتی ہے؟ اپنے بچے کی طرف جاتی ہے، باقی 9 کی طرف وہ نہیں جاتی، اپنے بچے کی طرف جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے محبت ہی اس کے دل میں اپنے بچے کی رکھی ہے۔ وہ اپنے بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح والد اپنے بچے کو پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اس درد کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو درد اللہ نے والدین کو نیچرلی عطا کیا ہے۔ یہ درد اور کسی کے نہ چاچا نہ پھپھی نہ خالہ کسی کے دل میں یہ درد نہیں ہے جو والدین کے دل میں اولاد کے لیے اللہ نے رکھا۔ اس لیے یہ جو آپ کو ناراض ہوتے ہیں نا، خفے ہوتے ہیں، بعض اوقات سخت مزاج والدین گالیاں بھی نکالتے ہیں، یہ گالیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں آپ کے لیے۔ وہ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ درست سے مت جا رہے ہو یا غلط سے مت جا رہے ہو، ٹھیک کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو۔ والد ایک ایک چیز پر نظر رکھتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ غلط راستے پر نہ چلے۔